بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا اور میں آپ کا میزبان قیصر وجدی. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام جس کا کہ نام ہے سلسلہ تکلم کا، اس میں ہم دنیا اردو کی ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں اردو کے تعلق سے کوئی کار نمایاں ادا کیا ہو. اسی طرح اسی سلسلے کو، اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید طول دینے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے آج جس اہم شخصیت کو ہم نے اسٹوڈیو مدعو کیا ہے وہ آسٹریلیا سے تشریف لائے ہیں. طارق محمود مرزا، خوبصورت نثر نگار. ایک مجموعہ ان کا افسانوں کا آ چکا ہے اور ایک مجموعہ ان کا سفر نامے پر مشتمل ہے جو یورپ کے تعلق سے تحریر کیا گیا ہے. میں ان دونوں کتابوں کے ٹائٹل آپ کو دکھا دوں. تلاش راہ آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا. ناظرین کرام، ایک مجموعہ اور ہے طارق محمود مرزا صاحب کا، خوشبو کا سفر. یورپ کے تعلق سے اس میں سفر نامے تحریر کیے گئے ہیں. ان سفر ناموں سے وابستہ یادداشتوں پر طارق مرزا صاحب سے آج گفتگو رہے گی. ناظرین کرام، میں آپ کا تعارف کروا دوں. بہت اہم شخصیت، لکھنے پڑھنے سے وابستہ، اردو کی خدمات نہ صرف یہاں بلکہ آسٹریلیا میں بھی سالانہ مشاعروں کا انعقاد اور دیگر تقریبات، کتابوں کی رونمائی اور اخبار وہاں سے اردو کے نکالنا. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طارق محمود مرزا. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. مزاج شریف؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور اتنے بڑے سیٹ اپ پہ بٹھا کے اور آپ نے ناظرین کے سامنے مجھے متعارف کرانے کا موقع دیا، اور آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل، حکم. طارق بھائی، یہ بتائیے، جیسے ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھنے والے، میٹرو کو دیکھنے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن جو تھا وہ، آج تو آپ ماشاءاللہ سے آپ آسٹریلیا میں اردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو بچپن آپ کا کہاں گزرا، کیسے گزرا، تعلیم و تربیت کیا ہوگی، اس تعلق سے تھوڑا سا کچھ بتائیے آپ. جی، میرا جو پیدائشی علاقہ یا آبائی جو ہے وہ ضلع راولپنڈی کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں میں پیدا ہوا تھا اور میٹرک تک میں نے تعلیم بھی وہیں حاصل کی تھی. اس کے بعد میں کراچی چلا آیا اور اس کے بعد جو باقی کی میری ساری تعلیم ہے وہ کراچی کی ہے. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا 1988، کافی ٹائم ہو گیا، فرسٹ ڈویژن میں. اور اس کے بعد روزگار کا بھی سلسلہ چلتا رہا. میں تقریباً 11 سال تک یہاں کراچی میں رہا اور پڑھائی کا بھی سلسلہ رہا. پہلے ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے کیا. ساتھ میں اصل میں ڈے ٹائم میں جو میرا جو مین تھا وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ تھا، میکینیکل انجینئرنگ وہ میرا جو فیلڈ ہے. تو یہ جو تعلیم تھی یہ آرٹس کی، یہ تو ایک ویسے شغل کے طور پر چلتی رہی، اور جو پروفیشن تھا میرا وہ میکینیکل انجینئرنگ ہی تھا اور ابھی بھی اسی فیلڈ میں ہوں. تو وہ دونوں پیرالل چلتی رہیں. پھر 1988 میں میری جو سلیکشن ہو گئی تھی منسٹری آف ڈیفینس عمان میں ایز اے میکینیکل انجینئر، اور وہاں میں 3-4 سال وہاں پر رہا. اور اس کے بعد پھر میں واپس آیا تو اسلام آباد میں نیشنل ٹریننگ بیورو میں ایز اے انسٹرکٹر 2 سال میں نے جاب کی، اور وہ بھی وہی اپنے فیلڈ میں تھی. اور اسی کی بیس پر پھر میری آسٹریلیا میں مجھے پرماننٹ ریزیڈنسی آفر ہوئی ہے. اچھا. اور میں اپنی فیملی سمیت 1994 میں آسٹریلیا پہ چلا گیا تھا. جی 94 میں آسٹریلیا چلا گیا تھا. جی 94 میں. جی. تو اس طرح سے تو وہاں پر چل 20-25 سال گزر گئے. اس طرح سے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا کہ کیسے گزرا، اور کام بھی اور ساتھ میں ادبی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اور پھر بزنس میں آ گیا اپنے پروفیشن سے ہٹ کر، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی اور ہر لحاظ سے مطلب اچھا ایک سفر رہا.
جی جی، اور اس کے علاوہ ہم نے ادبی چیزیں بھی ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. وہ آپ کا آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا نمایاں نام ہے، خاص طور سے سڈنی کے تعلق سے سالانہ مشاعروں کا انعقاد اور کتابوں کی رونمائی، اور پھر اخبار بھی آپ کا غالباً اردو کا. تو اس تعلق سے کچھ بتائیے کہ ادبی تقریبات جو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ کوئی آپ کی انجمن ہے، تنظیم ہے، یا وہ کس طرح سے آپ یہ کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو آپ مدعو کر چکے ہیں؟ جی، یہ سلسلہ تقریباً اسی وقت شروع ہوا تھا جب میں گیا تھا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں 1994 میں گیا تھا. تو اس سے پہلے آسٹریلیا میں پاکستانی اور اردو بولنے والے اتنے زیادہ لوگ تھے بھی نہیں، خود تھوڑے لوگ تھے. تو اس کے بعد 95 یا 96 میں ہماری پہلی ادبی تنظیم کی ہم نے بنیاد رکھی تھی. اردو سوسائٹی آف آسٹریلیا، کچھ دوست تھے، انہوں نے شروع کیا تھا. خیر میں اس میں فاؤنڈنگ اس میں وہ دوستوں میں تو نہیں تھا، لیکن میں ساتھ ساتھ چلتا رہا اس کے. اور اس وقت سے لے کر پھر ہم نے سالانہ مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا. یہ 95-96 کی بات ہے، اور پھر وہ ہر سال ہوتے رہے نان سٹاپ، مطلب آج تک چل رہا ہے سلسلہ. یہ سلسلہ غالباً دنیا کے کسی ملک میں کسی تنظیم نے اتنی تواتر سے مشاعرے نہیں کیے ہوں گے جتنے ہم نے کیے. ہر سال بین الاقوامی مشاعرہ کرتے رہے، اور اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں سے جو مختلف شعراء ہیں، وہ بہت سارے شعراء، میں ابھی نام سب کے میں نہیں بتا سکتا، یاد بھی نہیں ہوں گے مجھے. جیسے فراز صاحب ہیں مثال، وہ 3 دفعہ ہماری دعوت پہ وہاں گئے تھے. افتخار عارف صاحب، امجد اسلام امجد، تو اس طرح کے ظفر اقبال صاحب ہیں، محسن احسان صاحب، بہت سارے جو انڈیا سے بھی ساتھی ہیں، کینیڈا سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، تو دوسرے ملکوں سے، وہ سارے باری باری تقریباً جا چکے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم غالباً ضیاء الدین صاحب کو بھی مدعو کیا آپ نے. جی، تو اس میں پہلے جو شروع میں تنظیم کا نام تھا، تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں تو ذرا بیک گراؤنڈ میں ذرا بتا دوں. تو وہ نام تھوڑا سا تبدیل ہوا تھا. تو پہلے اردو سوسائٹی آف آسٹریلیا کا وہ تھا ایک پلیٹ فارم جس کے تھرو سے ہم یہ کر رہے تھے. تو پھر وہ ایک جیسے سلسلہ چلتا رہتا ہے. 3-4 سال پہلے پھر اس سیٹ اپ کو چینج کر کے ہم نے ذرا بڑے لیول کا کیا تھا. اچھا. اس کا نام بھی تبدیل کیا اور اس کا سیٹ اپ بھی تبدیل کیا تھا. پہلے صرف جو سلسلہ تھا یہ مشاعروں کی حد تک محدود تھا، اور صرف مشاعرے کرتے تھے یا ہماری اپنی ادبی تقریبات ہوتی تھی. بعد میں جب اردو انٹرنیشنل کا ہوا تو اس میں نثر، اس میں ڈرامہ، اس میں موسیقی اور دوسری چیزیں بھی اس میں ہم نے شامل کی. اور ڈرامے بھی ہم نے وہاں پر کیے ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک پاکستان کی نامور ڈرامہ آرٹسٹ عظمیٰ گیلانی صاحبہ موجود ہیں، جو ہمارے پلیٹ فارم کا حصہ ہے. تو ان کے تعاون سے اور ان کی مدد سے اور ان کی رہنمائی کے ساتھ ہم نے وہ ڈرامے کا بھی سلسلہ کیا. پھر موسیقی کا بھی، پھر وہ شام غزل کا بھی وہ انعقاد کیا. تو بیچ میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا روایت سے ہٹ کر ہم ایک پہلا حصہ مشاعرہ کرتے تھے اور دوسرے حصے میں غزل کوئی گائکی کا بھی وہ کرتے تھے. تو وہ چلتا رہا. پھر اس کے علاوہ ہم دوسری جو ادبی تقریبات ہیں، مثال کے طور پر کتابوں کی تقریب رونمائی ہوگی، وہ کرتے ہیں. اور کوئی بھی اگر کوئی ادیب یا شاعر کسی بھی حوالے سے اگر آسٹریلیا میں وہاں جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جائے. تو وہ بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری اپنی جو نشستیں ہوتی ہیں، ماہانہ ادبی نشستیں، وہ مسلسل جاری رہتی ہیں. اور یہ ابھی جب سے اردو انٹرنیشنل کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں فرق یہ ہوا ہے کہ ہم ان نشستوں میں ایک اوپن دعوت دے دیا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. اچھا. پہلے یہ تھا کہ صرف جو شاعر اور ادیب ہوتے تھے صرف وہی اس میں آتے تھے. تو اب یہ ہے کہ عام لوگ بھی جو شاعر یا ادیب نہیں ہیں وہ لیکن شوق ہے ان کو، وہ بھی آتے ہیں. تو وہ اچھی خاصی بڑی نشستیں ہو جاتی ہیں. مطلب بعض اوقات 50-50 60-60 لوگ ہم بیٹھتے ہیں. کچھ شاعری ہوتی ہے، کچھ ادب پر بات ہوتی ہے، کچھ حالات حاضرہ پر بھی بات ہوتی ہے. تو یہ مسلسل چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو اللہ کا شکر ہے بڑی کامیابی سے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا، اور جو بین الاقوامی جو پروگرام ہوتے تھے ابھی کم از کم 2
لازمی ہو رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے کم از کم. ابھی آپ نے جو کیا ساری، میں تھوڑا سا ذرا دور نکل گیا، تو ضیاء محی الدین کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ ضیاء محی الدین صاحب کو اسی حوالے سے مشاعروں سے ہٹ کر ایک نیا سلسلہ تھا، اس میں ان کو مدعو کیا کہ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی جانی پہچانی ادب کے حوالے سے شخصیت ہیں، کہ وہ ادبی شہپارے نثر جو پڑھتے ہیں، جس طریقے سے وہ ان کا خاص اور شاعری بھی پڑھتے ہیں، تو وہ لوگوں کی خواہش تھی اور ہماری اپنی بھی تھی. اور ایک مشکل کام تھا آسٹریلیا جیسے دور دراز ملک میں، ان کی عمر کا اگر دیکھا جائے تو بڑا سفر کا بھی لمبا ہوتا ہے مسئلہ اور طبیعت کا بھی. تو شکر الحمدللہ کہ وہ بڑی کامیابی سے ہوا، اور لوگوں نے بھی اس طرح، اور بڑا 2 پروگرام ہوئے تھے سڈنی میں ان کے، اور دونوں بہت اچھے رہے اور بڑا یادگار، اور لوگ ابھی تک اس پروگرام کو یاد کرتے ہیں. واہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، طارق محمود مرزا، خوبصورت نثر نگار، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا. ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شخصیت، خوبصورت نثر نگار طارق محمود مرزا. طارق صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. وقفے سے ہم دوبارہ آ چکے ہیں. طارق صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر جو آپ مشاعرے، اب صرف سال میں 1 نہیں بلکہ 2 اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ، اور پھر کتابوں کی رونمائی بھی اور دیگر بھی تقریبات ادبی آپ اہتمام کرتے رہتے ہیں، تو وہاں لوگوں کا رجحان کیا ہے؟ لوگ کس طرح سے یکجا ہوتے ہیں؟ انہیں آپ کو خاصی محنت کرنا پڑتی ہے یا صرف آپ انویٹیشن پہ لوگ آ جاتے ہیں، اور کتنی تعداد میں آتے ہیں؟ اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. یہ اچھا سوال ہے. ویسے مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے، ایک تو مغربی دنیا کا وہ جو ایک تیز رفتاری مصروفیت، جاب اور ایک خاص گھر کی مصروفیات، دوسرا سڈنی جو ہے نا وہ شہر بہت پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا شہر ہے. رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے لاس اینجلس کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر آپ سڈنی کے ایک کونے میں رہتے ہیں اور پروگرام اگر دوسرے کونے میں ہو رہا ہے یا تقریب کسی دوسرے، تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ دور کا مسئلہ ہے، اور دوسروں لوگوں کے ویکینڈ پہ اپنے گھریلو اور دوستوں کی تقریبات بھی ہوتی ہیں اور سارے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک قسم کا لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، تھوڑا اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے. اگر تو شاعر یا ادیب یا جو بھی شخصیت ہم بلائیں وہ پہلے سے مشہور ہو تو تھوڑی سی آسانی رہتی ہے. تو پھر لوگ ذرا آ جاتے ہیں. جیسے ضیاء محی الدین کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، تو اس میں بڑا آسانی رہی ہمیں. ضیاء محی الدین کا نام ہی ایسا تھا کہ وہ پروگرام، بلکہ ہوا یہ کہ جو ہال ہم نے بک کرایا تھا، جو عام طور پر ہم کراتے ہیں، وہی ہال تھا اور وہ کم پڑ گیا تھا اینڈ ٹائم پہ، اور لوگ زیادہ آگے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے کھڑے ہو کے پروگرام دیکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شکایت بھی نہیں کی. کھڑے ہو کر ضیاء محی الدین کی بھی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے تقریباً 90 منٹ تک بغیر رکے تسلسل سے وہ پروگرام کیا. اور 90 منٹ تک خواتین و حضرات میں سے کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، جس میں ہم لوگ خود بھی تھے، انتظامیہ کے لوگ، اور کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ پروگرام تھا ہی بھی ایسے نہیں، کچھ سیٹیں کم پڑ گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو وہ دلچسپ پروگرام ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو دوسروں میں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو کچھ ریگولر کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ آتے ہیں، وہ تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو کچھ نئے لوگوں کو لانے کی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے، ہم کرتے رہتے ہیں. شکر الحمدللہ کہ ہمارا تو شوق ہے، لوگوں کا ہو نہ ہو ہم تو کرتے رہیں گے. یعنی اردو کی خدمت جو ہے وہ کہتے ہیں نا اذان دینے کا، ہم تو اذان دیتے رہیں گے، کوئی آئے نہ آئے. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام، طارق محمود مرزا صاحب سے ان کے آغاز سے، زندگی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. پھر انہوں نے وہاں کی ادبی تقریبات کے تعلق سے بتایا کہ کس طرح سے مشاعرے، کس طرح سے لوگ آتے ہیں. اور طارق محمود مرزا چونکہ خود بہت اچھے نثر نگار ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان سے گفتگو ہو ان کی نثر کے تعلق سے. تو طارق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ایک تو مجموعہ ہے سفر نامہ کا، یورپ کے تعلق سے، تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ مجھے سفر نامہ تحریر کرنا ہے، اور اس میں کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا،
اور یہ سفر نامہ تحریر کرنے کے لیے آپ کو کہاں کہاں جانا پڑا؟ جہاں تک مشکل کا آپ نے بات کی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ میرا شوق بھی ہے اور میں لکھنے کا وہ کرتا ہوں، شروع سے کرتا آ رہا ہوں، اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے لکھنے میں، مجھے دقت کوئی نہیں ہوتی. اور خاص طور پر یہ سفر نامہ یا اس طرح کی چیز میں بڑے مزے سے اور بڑے شوق سے اور دل سے لکھتا ہوں، تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی. بلکہ اگر میں اس کو لمبا کرنا چاہتا تو اور بھی لمبا کر سکتا تھا، اور اس کو تفصیل سے، تو اس میں تو ایشو نہیں تھا. صرف یہ ہوتا ہے بجلی صاحب کہ سفر نامے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی بہت لکھے گئے ہیں، اور اتنا زیادہ سفر نامے ہو چکے ہیں کہ لوگ اب بعض اوقات سفر ناموں کے نام سے بھی الرجک ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ میں کیا کوئی نئی چیز اس میں لکھوں گا کہ جو لوگ دوسروں سے مختلف ہو، یا پڑھنے والوں کے لیے بھی مختلف ہو، لکھنے والے کے لیے بھی کوئی نئی چیز ہو. تو یہ کچھ شعوری طور پر اور کچھ لاشعوری طور پر یہ سفر نامہ دوسروں سے اس لیے مختلف تھا. ایک تو یہ تھا کہ میں وہاں ان جگہوں پہ تسلی سے گیا، میں باقاعدہ صرف سیاحت کی غرض سے گیا تھا، کوئی کاروباری میرا وہ دورہ نہیں تھا. میں باقاعدہ یورپ کے ان ملکوں میں نے انگلینڈ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، یہ میں صرف گھومنے کے لیے گیا تھا، اور تسلی سے ایک گروپ کے ساتھ گیا، گھوما پھرا، وہ میں نوٹس وغیرہ ساتھ ساتھ لکھتا رہا. تو ایک تو وہ ہوا. تو دوسرا یہ تھا کہ میرا چونکہ تعلق اسی ایک دنیا سے ہے، مغربی دنیا سے ہی ہے، اسی دنیا کا میں رہتا ہوں، ان کے میں کلچر سے واقف ہوں، ان کے بیک گراؤنڈ سے، ان کی معاشرت سے، ان کی زبان سے، انگلش کا جو ہے وہ سلسلہ. تو اس لیے مجھے زیادہ دقت نہیں ان لوگوں میں ملنے جلنے میں، گل مل کر ان سے بات چیت کرنے میں، ان کے اندر کی بات جاننے میں مجھے کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی. اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بجلی صاحب میں نے یہ کیا کہ سفر نامے کو وہ جو امارات ہوتی ہیں یا تاریخی مقامات ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس چیزوں پر میں نے بہت کم فوکس کیا. میں نے وہاں کے لوگوں پر زیادہ فوکس کیا، وہاں کے رہنے والوں پر، اور اس میں سے بھی خاص جو لوگ ہیں جن کے اندر کوئی کہانی چھپی ہوئی تھی، جن کے اندر ایک کوئی خاص ایسی چیز تھی جو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کہانیوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے خاص کردار مجھے ملے ہیں. شخصیات کا تعلق کسی نہ کسی کہانی سے رہا ہے، ان کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہوئے. جی، ایک تو یہ تھا کہ میں جو یورپ سے آگے جب ہم دوسرے ملکوں میں گئے تو ہم 52 سیاحوں کا ایک گروپ تھا. تو 2 ہفتے تک ہم اکٹھے رہے. تو ان کے اندر جو کردار تھے اس کی کہانیاں بھی اس میں شامل ہیں، بڑی دلچسپ کہانیاں. اور پھر مجھے رستے میں کچھ لوگ ایسے ملے کہ ان کی کہانیاں تھی. تو یہ قسم کی دلچسپ قسم کی کہانیاں ہیں، بہت دلچسپ کردار ہیں اور ان کی کہانیاں ہیں. تو اور کچھ میرے ساتھ جو کردار تھے وہ میرے ساتھ بھی اس طرح سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا کہ وہ بھی ایک کہانی یا افسانہ جو کچھ بھی سمجھ لیں. کچھ خواتین تھیں جن پر کچھ میرے ساتھیوں کو اعتراض تھا کہ بہت ساری خواتین کا آپ نے ذکر کیا، بس ساتھ تھیں، میں نے ذکر کرنا تھا کر دیا، اور جو میرا سٹائل ہے اسی طریقے سے کیا، وہ بھی کچھ زیادہ دلچسپ ہو گیا. تو وہ اس طرح سے اس وجہ سے یہ دوسرے سفر ناموں سے کافی مختلف ہے. جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. بلکہ ابھی خالد شریف صاحب جو آپ کے مقبول شاعر ہیں اور پبلشر، وہ گئے تھے، تو وہ میں نے کتاب دی تو مجھے دوسرے دن انہوں نے فون کیا، بھائی میں آپ سے گلہ کرنا ہے. میں نے کہا کس بات کا؟ میں نے کوئی غلطی ہوگی، گستاخی ہوگی میرے سے. تو کہنے لگے بھائی آپ نے جو کتاب دی ہے اس کی وجہ سے رات کو میں سو نہیں سکا. ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا تو میں صبح تک پڑھتا ہی رہا، اتنی دلچسپ کتاب آپ نے لکھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کافی ان سے مختلف ہے اور اس میں بہت ساری دلچسپی کی چیزیں ہیں. اور وہی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں گے. چاہیں گے، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ اسے ایک ہی نشست میں اختتام تک. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی کتاب کی یہ خاصیت ہے. تو مستنصر سینتارڑ صاحب کو بھی میں نے دی تھی پڑھنے کے لیے. اب ان کے بھی کہنا یہی تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے لکھی ہے. اب یہ ہے کہ مجدی صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نئے لکھنے والوں میں شامل ہیں اور ادبی دنیا سے، اردو دنیا سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، رابطے بہت کم ہیں، یا میڈیا سے، یہاں پر ادبی شخصیات سے بھی رابطے نہیں ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پہنچ نہیں پاتی ان لوگوں تک جن تک پہنچنی چاہیے. یہ تھوڑی سی کمی ایک رہ جاتی ہے. ناظرین کرام، طارق محمود مرزا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. یقیناً آپ ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے اور ان کے سفر ناموں کو آپ ضرور پڑھیں گے، ان کے افسانے ضرور پڑھیں گے. ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز. ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز لکھاری
طارق محمود مرزا. طارق محمود مرزا فرما رہے تھے کہ وہ تخلیقات جو ہم لکھتے ہیں اور بڑی دل کی گہرائیوں سے لکھتے ہیں، اپنے تجربات پر لکھتے ہیں، اپنے مشاہدوں کی بنیاد پر لکھتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہو پاتی، ایک عام انسان تک وہ پہنچ نہیں پاتی وہ تخلیقات. تو اس گفتگو کو ہم دوبارہ سے وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے اس سلسلے کو منقطع کیا تھا، وہیں سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں. ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق محمود مرزا. جی طارق بھائی، تو آپ نے بتایا کہ وہ رسائی اس کی ہو نہیں پاتی ہے، جو تخلیقات ہوتی ہیں چاہے وہ کتابی شکل میں ہوں، تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کیونکہ نہ صرف آپ میڈیا سے وابستہ ہیں بلکہ آپ بہت بڑی ادبی شخصیت بھی ہیں اور حال ہی میں ہمارے مشاعرے میں بھی شرکت کر کے ہیں اور آپ جانتے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو کی کتابیں پڑھنے کا یا ویسے پڑھنے کا رواج بھی ہمارے یہاں شاید کچھ کم ہو چکا ہے، بہت کم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا ہے سڈنی میں ٹرین پہ سفر کرتا رہا، روز جاتا تھا. میرا جو بزنس تھا وہ سٹی سینٹر میں تھا اور میں ٹرین پہ جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ پوری ٹرین میں بوگی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھری ہوتی تھی، سیٹیں ساری فل ہوتی تھی، لیکن بالکل سناٹا ہوتا ہے اور ہوتا ہی ہے کہ سب کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. اچھا. ہر شخص، ہر مرد اور ہر خاتون جو ہے نا وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اتنا رواج ہے. اور لنچ ٹائم میں یا ٹی ٹائم میں جب وہ آفس سے نیچے نکلتے ہیں اور باہر وہ بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. تو اس طرح سے جہاں پر گھر میں ہو ان کے پاس ٹائم ہو تو پڑھنے کا رواج ہے وہاں پر، ابھی بھی ہے. حالانکہ الیکٹرانک دور میں موبائل فون یہ ساری چیزیں آنے کے بعد ہمارے ہاں شاید اس طرح کا وہ رواج بھی نہیں ہے. اور دوسری جو وجہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کتابوں کے حوالے سے پبلشر کی جو ذمہ داری ہے یا جو ادبی تنظیمیں جو یہاں پر موجود ہیں یا جو لوگ ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ ان کتابوں کو کسی طرح سے آگے پروموٹ کیا جائے، سامنے لے کے آنے کا کوئی طریقہ کار. جیسے مثال کے پر کوئی آج کل ویب سائٹس آ گئی ہیں، اس میں ایک ویب سائٹ ایسی ہو جس میں ساری کتابیں اویلیبل ہوں. اب کوئی بھی بندہ کلک کرے کہ کون کون سی کتابیں، سفر نامے کون سے، اس میں سارے سفر نامے موجود ہوں. اور اگر شاعری کی کتابیں کوئی نکالنا چاہے تو ایسی کوئی ویب سائٹ میں نے خود کوشش کی ہے، کوئی اس طرح کی نہیں، جو ہیں وہ ادھوری اور نامکمل ہے. تو وہ بھی کسی نہ کسی نے اپنے طور پر کی ہے، انفرادی طور پر. تو کوئی جو ادارے ہیں تو یا اس طرح کے یا پبلشر ہیں، پبلشر کی اپنی کوئی مکمل لسٹ نہیں ہوتی. کسی بڑے پبلشر کو لے لیں اور ان کو دیکھنا چاہیں کہ ان کی جو ساری کتابیں جو اب تک انہوں نے شائع کی ہیں وہ کہیں کسی ان کی فہرست موجود ہے. آن لائن آج کل ہونا چاہیے تو وہ نہیں ملتی. تو یہ کمی. اب دوسری دیکھیں نا کہ دنیا میں آج کل ایک ہو گیا میڈیا کا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، نشر، تو اس کی ہر چیز کی آج کل ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے سوائے کتابوں کی. آپ دیکھیں کہ کسی طرح کی نہ اخباروں میں، نہ رسالوں میں، نہ ٹی وی پہ، نہ ریڈیو پہ، جو اگر کوئی رائٹر خود کچھ کر لے تو کر لے تو، لیکن باقی پبلشر کی سطح پر تو وہ چیزیں نہیں ہیں. اور پھر لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، مہنگی ہیں. شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ خرید کر پڑھنے کا وہ نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا اب دیکھیں نا کہ کتابیں نہ پڑھنے کی وجہ سے معاشرے میں ایک جو رہتا ہے کہ لوگوں کے اندر خلفشار سا ہوتا ہے. جو پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے اندر ایک بڑا ٹھہراؤ ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا، ایک نالج ہوتا تھا، وزڈم ہوتی تھی، ایک تدبر ہوتا تھا اور ایک کول مائنڈ جو لوگ ہوتے تھے. اب جو وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو. اس کی وجہ بالکل بجا فرمایا آپ نے. طارق بھائی ایک اور میں آپ سے بات جاننا چاہوں گا اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جو محمود مرزا سے ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں، خوبصورت رائٹر طارق محمود مرزا. جی طارق بھائی، آپ نے بتایا کہ آپ کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور اسے نظم کریں یا اسے تحریر کریں یا اسے کتابی شکل میں لائیں. تو وہاں جو نظارے آپ نے دیکھے انہوں نے اتنا اٹریکٹ کیا کہ آپ لکھنے پر مجبور ہو گئے. بالکل صحیح. کتنے پیجز پر وہ کتاب آپ لا رہے ہیں اس تعلق سے؟ ابھی وہ چونکہ اس میں فائنل سٹیج پہ نہیں ہے کہ میں پوری طرح بتا سکوں کہ وہ اس کتابی شکل میں جو وہ ہے سامنے نہیں آئی. تو میرے خیال میں کم از کم اندازہ یہ ہے کہ 300 سے لے کر 350 صفحات پر مشتمل ہوگی. جی اندازہ یہی ہے. طارق بھائی وہ ایک بات اور بتائیے، ابھی گزشتہ دنوں آپ آسٹریلیا سے تشریف لائے تو ہماری قوم کے ہیرو
ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی جی، تو اس ملاقات کے تعلق سے اگر کچھ بتانا چاہیں آپ. ہاں یہ بڑی خوشگوار ملاقات تھی اور میں اس پہ بڑا فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے کہ ہمارے قوم کے اتنے بڑے سپوت اور ہمارے ہیرو جو میرا ذاتی طور پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرے بھی پسندیدہ اور میرے ہیرو ہیں، ان سے ملنے اور ان سے بات کرنے کا موقع ملا. تو شکر الحمدللہ کہ یہ کتاب میں پہلے گلہ کر رہا تھا کہ کتاب عام لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن یہ میری کتاب خوشبو کا سفر ڈاکٹر صاحب تک پہلے پہنچ چکی تھی. اچھا. اور ایک دفعہ میں نے ان سے ای میل پر رابطہ ہوا تھا اور پھر فون نمبر کا بھی تبادلہ ہوا. تو بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پھر آئیے گا، ملاقات کیجیے گا. تو میں جب اس دفعہ آیا تو میں چونکہ وہاں اسلام آباد میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے ان کو میسج کیا، تو انہوں نے کہا آئیں ملاقات کرتے ہیں. تو پھر میں گیا، ان سے بات چیت ہوئی بڑی تسلی سے، 1 گھنٹے تک باتیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے جو بہت اچھی اور دلچسپ باتیں ہوئی، لیکن اس میں مجھے جو ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو بہت بڑے عظیم دنیا کے مانے ہوئے سائنسدان تو ہیں وہ، لیکن وہ ایک ادب نواز شخصیت ہے. بہت بڑی ادب نواز شخصیت ہے. انہوں نے خود بھی کتابیں مرتب کی ہیں. اچھا. یہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا شاید علم ہے. انہوں نے جو مختلف شعراء کا جو کلام تھا، منتخب کلام، اس کو مرتب کر کے تو کتاب مرتب کی ہے، اسے یکجا کی اور کتاب مرتب کی. اور بڑی اچھی اور بڑی دلچسپ کتاب ہے، مجھے انہوں نے دی بھی ہے. تو وہ ان کا اسی حوالے سے زیادہ تر گفتگو رہی، ادب کے حوالے سے بھی، دوسرے جو معاشرتی اور سیاسی اور معاشی اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی. تو بڑا اچھا ایک رہا اور بڑا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اور پورے ملک پر جو قائم رکھے. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے. میں جب مل کر آیا تو بہت سارے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے، دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ناظرین کرام، گزشتہ دنوں طارق محمود مرزا نے اور ان کے دوستوں نے، جن میں سر فہرست ہیں اشرف شاد جو بہت اچھے صحافی ہیں، کم و بیش 20-22 سال سے وہ بھی وہیں مقیم ہیں. تو جیسا کہ ہم نے آپ کے علم میں ہم لے کر آئے کہ یہ سالانہ مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس بار میٹرو کی بنیاد پر طارق محمود مرزا صاحب نے، اشرف شاد صاحب نے مجھے آسٹریلیا مدعو کیا تھا مشاعرے میں، اور طارق بھائی ہمارے میزبان تھے. تو میں یہ بات یوں علم میں لایا کہ طارق بھائی خود لے آئے اس ذکر کو کہ آپ بھی آسٹریلیا آئے تھے، وگرنہ اس گفتگو کی شاید ضرورت نہ پڑتی. تو اب آپ اس مشاعرے کے تعلق سے بتائیے طارق بھائی، جو آخری آپ کا جو لاسٹ ٹائم مشاعرہ ہوا، اس کے کیا رسپانس ہے وہاں اور کیسا یہ تقریب آپ کی کیسی رہی؟ آپ تک اس کے گواہ ہیں اور اس میں شامل تھے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کتنا زبردست وہ مشاعرہ تھا اور بڑا لوگوں نے سراہا بھی، بہت تعریف بھی کی اور بہت کامیاب اور یادگار قسم کا مشاعرہ اس لیے بھی رہا اصل میں کہ جو دوسرے جو بڑے شعراء جو پہلے جاتے رہے 2-3 دفعہ، عام طور پر لوگوں نے ان کو سنا اور پڑھا بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں مجھے کہ کیا وجہ تھی یا کس وجہ سے ہم پہلے آپ کو نہیں بلا سکے تھے. اور اس دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہمارے سامنے آیا اور ایک نئی جو چیز آئی اور اس میں آتے ایک شاعر آیا اور آ کے چھا گیا اور وہ آپ نے تو وہی کام دیا اور کیا اور اس کو لوگ ابھی تک یاد کر رہے ہیں. میں اس میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک پہلے سے مختلف اور بہت کامیاب مشاعرہ تھا اور مجھے اس پر بھی ایک میں فخر محسوس کرتا ہوں. میری سعادت ہے کہ آپ کی میزبانی کے شرف بھی مجھے اثر رہا اور وہ دن بھی میں یاد کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو شب و روز گزرے ہیں، بہت اچھے گزرے ہیں. دراصل یہ جو میں نے ناظرین کے علم میں یہ بات لایا کہ آپ وہاں میزبان تھے ہمارے، تو میں دراصل آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا. ارے یہ تو شکریہ والی کیا بات ہے، یہ میرے لیے ایک وہ بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے. اپنی ایسی بڑی ادبی شخصیات کبھی کبھار ہی موقع ملتا ہے ساتھ بیٹھنے کا اور ملنے کا، بات کرنے کا. طارق بھائی، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں چاہوں گا کہ اس میں سے اپنے نثر پاروں میں سے کوئی چیز اگر آپ، یہ میں خوشبو کا سفر جو میرا سفر نامہ ہے، اس میں شروع کے 1-2 صفحات اگر آپ اجازت دیں تو یہ اس کے شروع سے پہلے صفحے سے میں شروع کر لیتا ہوں. آسٹریلیا کا برطانیہ سے ننیال اور دودیال والا رشتہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں بچوں کو چھٹیاں گزارنے کے لیے ننیال یا دودیال بھیجا جاتا ہے، اس طرح آسٹریلین اور برطانوی نوجوان لڑکے لڑکیاں بالغ ہوتے ہی ایک دوسرے کے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. آسٹریلیا سے یورپ جانے والے
چند ماہ یا سال 2 سال گزار کر واپس آ جاتے ہیں. بعض دوران سفر ہی اچھی سی جاب یا اچھی سی شریک حیات ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح برطانوی نوجوان بھی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں آسٹریلیا آتے ہیں. ان میں سے کچھ کو آسٹریلیا کے موسم، یہاں کے خوبصورت ساحل یا کوئی خوبصورت ساحر یا ساحرہ یہاں رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. سڈنی کے ساحلی علاقے پونڈائی، کجی، رینڈوک اور مروبرا میں بڑی تعداد میں ایسے برطانوی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رہتے ہیں. اس طرح ننیال اور دودیال کا یہ چکر چلتا رہتا ہے. میرے آسٹریلین دوست یورپ کی سیر کا ذکر کرتے رہتے ہیں. انہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے میرا بھی یورپ کی سیر کو جی چاہا. یورپ بلکہ ولایت کا ذکر میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، کیونکہ میرے آبائی علاقے کے بہت سے لوگ برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ ذکر کو کاف کی پریوں کی طرح، کہانیوں کی طرح افسانوی اور رومان سے بھرپور لگتا تھا. اب اس عمر میں ایسا تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس دیش کا جو تصور ذہن میں تھا وہ کچھ کم دلکش نہ تھا. میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ خواہش غالب والی خواہش بن جائے، اسے تکمیل کا جامہ پہنا دینا چاہیے. آسٹریلین اور برطانوی شہریوں کے مقابلے میں میرا ننیال اور ددیال بلکہ میکا اور سسرال سبھی کچھ پاکستان میں تھا. لہذا میرے سفر یورپ کا آغاز اور اختتام بھی پاکستان میں ہی ہوا. یورپ جانے کے لیے میں نے جولائی کے مہینے کا انتخاب کیا، کیونکہ وہاں کے روتے بسورتے موسم میں ماہ جولائی قدرے بہتر ہوتا ہے. ایک تو یہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، یورپ کی سردیوں سے اللہ امان دے. دوسرا یہ کہ دن لمبے ہوتے ہیں اور بارشیں بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں. میرا پروگرام یہ تھا کہ پہلے سڈنی سے پاکستان جاؤں گا اور وہاں سے یورپ سے واپسی پر بھی پاکستان سے ہو کر آسٹریلیا لوٹنا تھا. تو 9 جولائی 2000 کی خنک اور سنہری دھوپ والی سپہر میں نے سڈنی کو الوداع کہا. آسٹریلین ایئر لائن کوانٹس کی فلائٹ سپہر 3:30 بجے سڈنی سے سنگاپور کے لیے روانہ ہوئی. جہاز میں خوب گہما گہمی تھی. زیادہ تر آسٹریلین اور یورپی مسافر تھے، یعنی ننیال اور ددیال اور جا رہے تھے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے ممتاز لکھاری طارق محمود مرزا کا نمونہ نثر بھی دیکھا. یقیناً یہ تشنگی رہ گئی ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ ان سفر ناموں کو مکمل پڑھا جائے، اور یقیناً آپ کو پڑھنا چاہیے. جو اس میں لطف آیا طارق صاحب نے ابھی خود سنایا. اجازت چاہنے سے قبل میں اپنے مہمان طارق محمود مرزا سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ لکھنے والوں سے نوجوان نسل کو کچھ پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ حاضر ہے. جہاں تک پیغام کا تعلق ہے، میں اپنے آپ کو اس اہل تو نہیں سمجھتا، لیکن ایک درخواست بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم رکھے. ہمارے دلوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری آبادیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں سکون اور امن آ جائے، اور ہم ایک دوسرے کو آسانیاں دیں، آسانیاں بانٹیں، اور پورا ملک جو ہے نا وہ ایک پرامن ماحول میں واپس آ جائے جیسے باقی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس میرا یہی پیغام ہے. بہت شکریہ طارق بھائی. ناظرین کرام، آپ نے وہ میسج بھی دیکھا، وہ میسج سنا. امن کا پیغام ایک خوبصورت رائٹر نے آپ تک پہنچایا. ان کی دلی خواہش ہے کہ امن ہو اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں ایک دوسرے کو مہیا کریں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سلسلہ تکلم کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.